اما بعد کچھ دنوں سے پاکستان میں اور انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، بلکہ دنیا بھر میں سلسلہ چل پڑا ہے، جس کی ابتدا حضرت اقدس مولانا تاج میر صاحب کے مانسہرہ اجتماع سے ہوئی۔ تبلیغی جماعت کا وہ کردار ہے جو پچھلے کئی سو سال میں مثال نہیں دی جا سکتی۔ اب اس کی تھوڑا سا پس منظر میں چلے جاتے ہیں کہ اس کے امیر کتنے ہوئے، اس کی ابتدا کب ہوئی اور کہاں سے ہوئی، کون سا امیر کتنے سال تک کے رہا، پھر عمارت کب ختم ہوئی اور کیوں ختم ہوئی، عمارت کے بعد شورا ہوئی تو شورا کی حیثیت کیا تھی، شورا میں کون کون تھے، اور شورا کے بعد نظام کیا بنا، اب اختلافات کیا ہیں اور نوبت کہاں تک پہنچی کہ اس جماعت کو جو عروج ملا ہے، شاید پوری دنیا کی حکومتیں بھی بجٹ صرف کریں تو اتنا نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ اس کے پیچھے جو کردار تھا، جو اعمال تھے، جو اخلاص تھا، جو للہیت تھی حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کی، حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کی، حضرت اقدس مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اکابر کا جو جوڑ، جو تعلق تھا، جو انسیت سی، جو ان کے لیے دعائیں تھیں، تو اس نہج پر پہنچایا، عبام عروج پر پہنچایا اور بلندیوں پر پہنچایا کہ کئی سو سال میں مثال نہیں ملتی۔ انفرادی طور پر کوششیں ہوئی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ کی، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مجدد ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انفرادی طور پر کوششیں بڑی بڑی ہوئی ہیں۔ حضرت گنگوہی خود کوئی کم نہیں تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کوئی کم نہیں تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں جن کو اکابر نے مجددین کی فہرست میں شامل کیا ہے، اگرچہ تبلیغی اعتبار سے مجددین میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں، تو ان کا پیچھے کردار تھا۔ دیکھیں، قرآن کے بعد سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے، اس کے پیچھے ان کی اپنا اخلاص ہے، ان کی للہیت ہے، ان کا اتباع سنت ہے۔ میں چونکہ ایک عرصہ تک رہا ہوں اپنے شیخ حضرت اقدس مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ، جو خادم خاص تھے، ڈرائیور خاص تھے، مشیر خاص تھے، اور وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی آپ تعبیر کر دیں، تو ان کے ساتھ رہا ہوں، تو اس لیے ان کا مزاج جانتا ہوں۔ شیخ العزیز رحمۃ اللہ کی زیارت نہیں کر سکا، لیکن ان کا مزاج حضرت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جس نے میرے ابا جی کو دیکھنا ہے تو مولانا عبدالحفیظ کو دیکھ لے، تو اس پائے کی مشابہت اور اس پائے کی ان کے ساتھ تعلق تھا۔ اور فرماتے ہیں حضرت میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ کہ حضرت جب انڈیا سے تشریف لاتے تھے حرمین شریفین، تو ایئرپورٹ پر ہر دفعہ نئی گاڑی استقبال کرتی تھی ان کا، اور میں کھڑا ہوتا تھا ڈرائیور کے طور پر۔ تو خیر بہرحال اس کے پیچھے اخلاص ہے، مثلا فضائل اعمال پڑھی جا رہی تو اس کے پیچھے اتباع سنت ہے۔ اب صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب دیکھیں اتباع سنت کے معاملے میں حضرت شیخ الحدیث کی، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ، ان سے ان کے معاملات پوچھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طرح حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، کچھ ان کے خواص کو، ان کے قریبی لوگوں کو دیکھیں، تو حضرت مولانا شیخ العزیز زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی پتہ چل جائے گا۔ تو پیچھے للہیات ہے، اخلاص ہے، اتباع سنت ہے، اعمال ہے، کردار ہے۔ اسی طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ واقعہ نہیں پڑھا، ایک بڑا آدمی مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے ہیں، اور حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں ذکر کرتی ہیں کہ بڑا آدمی دعوت دیتے ہیں، آپ 9 بجے تشریف لائیے گا، میرے متعلقین، میرے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، میری کابینہ کو آپ تبلیغ کیجیے گا۔ تو جاتے ہوئے سیکٹری کہتے ہیں حضرت بڑے لوگ ہیں، نواب لوگ ہیں، آپ 9 بجے کے بجے 9:30 بجے تشریف لائیے گا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت ان کے سیکٹری کے کہنے پر 9:30 بجے تشریف لے گئے، اور اس نے 9 بجے دروازے بند کر دے، انتظار کیا اس نے 9 بجے کا۔ جب مولانا تشریف لائے گئے تو ناک کیا، دروازہ کھلوایا گیا تو بے نکت سنا دی، اتنا سنا دی کہ حضرت رونے لگے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو واپس تشریف لائے، اب آگے سنانے والا بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہے، علمی پختگی، خاندانی رسوخ اور خاندانی وجاہت کا، وہ بھی طوطی بولتا تھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سن 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 کے واپس تشریف ہے، رونے لگے۔ خادم خاص ساتھ تھا، حضرت آپ فرما دیتے میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے سیکٹری نے کہا تھا 9:30 بجے۔ فرمایا رہے اللہ کے بندے، ایک بندے کا پردہ تو فاش کرنا چاہتا تھا، ایک مسلمان کو ذلیل کروانا چاہتا تھا، ایک مسلمان کا عیب دکھلانا چاہتا تھا، خود برداشت کر لی تکلیف، اسی کے سیکٹری کے جس کا قصور تھا اس کو یہ نہیں کیا، اس کو یہ کردار ہے پیچھے۔ وہ نہیں پڑھا کہ ہل جوتنے والا، ہل چلانے والا کھیت میں
اور وہ دھکے دیتا ہے، مولانا اس کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. وہ نہیں پڑے. پوچھیے حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، پوچھے مولانا نعمان رحمۃ کہ تھوک دیتے ہیں اگلا پھر بھی اس کی منت کرتے ہیں. ایسے نہیں دعوت پھیلی، ایسے نہیں 10 سال لگے تھے پہلی جماعت کے لیے. تو پیچھے یہ اخلاص ہے، للہیت ہے. یہ اخلاص جماعت میں رہا. کب رہا؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے 1926 کی ابتدا کی. حضرت تشریف لے گئے دنیا سے 1944 تک. تو 1944 میں اس خطے میں بر صغیر میں پھیل چکی تھی جماعت. یہاں تک کہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس تقی عثمانی صاحب نے فرماتے ہیں، میرے والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو فرماتے حضرت مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ استدراج تو نہیں ہے. فرمایا تمہارے ڈر اس بات کی دلیل ہے، گواہی ہے کہ تمہیں استدراج نہیں. یہ استدراج نہیں ہے کہ کام اتنا پھیل گیا ہے کہ استدراج تو نہیں، کوئی استدراج نہیں. ڈرو نہیں. وہ تو اتنا غم کرنے والے تھے، اتنا فکر کرنے والے تھے. ان کی کڑھن ہے، فکر ہے، ان کا اخلاص ہے، ان کا کردار ہے. نہ جان کے اعتبار سے تو معمولی تھے وہ، لیکن ان کے اخلاص، ان کے اعمال، ان کے کردار، یہ کردار ڈھونڈو چراغ لے کر ابھی ریمنڈ میں. تو 1944 میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بن گئے. یہ دوسرے امیر تھے جو 1965 تک رہے، اور انہوں نے حیات الصحابہ بھی اسی میں لکھی اور تحاوی کی شرح بھی اسی دور میں لکھی، اور بین الاقوامی طور پر جماعت کو مشہور کر دیا. بین الاقوامی جماعت طور پر، انٹرنیشنل طور پر انٹری کر دی تبلیغی جماعت کی. بر صغیر میں تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے دور میں پھیل چکی تھی. تو ڈرتے تھے، دعائیں لیتے تھے، اکابر کے سے خدمت کرتے تھے دعائیں کہ استدراج نہ ہو، کہ دکھاوا ریاکاری وغیرہ وغیرہ کوئی غلطیاں نہ ہو، کوتاہیاں نہ ہو جائے. اسی لیے فرماتے تھے کہ علماء اس میں آ جائیں، علماء اس میں آ جائیں، علماء اس میں آ جائیں. تو جب تک علماء کا مین کردار رہا ہمارا تری علماء کے پاس، تو اس میں کوئی فتنہ نہیں آیا. جب سے یہ سلسلہ ختم ہوا دوسرے لوگ شامل ہوئے، اب اس لیے تباہی بربادی ہے. تو 65 تک حضرت نے حیات الصحابہ لکھی. مارکۃ الارا دنیا بھر میں کتاب ملتی ہے، بہترین کتاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی حیات پر، بہترین شرح لکھی تحاوی شریف کی. حق ادا کر دیا اور بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پر انٹری ڈال دی، دنیا بھر میں جماعتوں کو پہنچا دیا. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ رہے 65 تک. 65 سے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تیسرے امیر تھے. 1995 تک رہے. تنظیمی امور میں اللہ نے وہ مہارت و ملک عطا کیا تھا کہ تنظیمی طور پر انہیں مضبوط کر دیا پوری دنیا میں جماعتوں کو. مولانا انعام الحسن صاحب تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ چونکہ تیسرے امیر تھے، پہلے امیر مولانا الیاس رحمۃ اللہ، دوسرے امیر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امیر مولانا انعام. تو یہاں تک سلسلہ رہا حضرت کے خاندان کا. حضرت کے خاندان کے اب بھی ہیں مولانا سعد صاحب جو نظام الدین کو چلا رہے ہیں، جو یعنی شورا اور نظام الدین دو الگ الگ سسٹم ہو گئے. تو ان کے خاندان میں یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. وہ برکتیں ان کے ساتھ آج بھی ہیں. وہ جماعت میں وہی قیادت، وہی سعادت، وہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہاں گڑبڑ ہو گئی، یہاں کوتاہیاں ہو گئی. یہاں ریمنڈ میں اپنے محسنین سے بے وفائی ہوئی، اپنے محسنین پر الزام لگائے. اپنے محسن دیکھیں کتنے محسنوں پر الزام لگایا گیا ریمنڈ میں. یہ کون ہیں ریمنڈ میں موجود شورا؟ اس میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جس میں مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ نے شورا قائم کی تھی. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ 1995 میں شورا قائم کی تھی. اس میں کون کون تھے؟ مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. ارے مولانا طارق جمیل صاحب کارنر کر دیا گیا، اسی لیے نکال دیا گیا. ارے مولانا سعد صاحب اسی لیے نکال دیا گیا ان کو. یہ 4 شورا میں تھے، 4. تو حاجی صاحب کے گرد کون سے لوگ آگے، خوش آمدی لوگ آگئے جنہوں نے سب کو کٹوا دیا، تبلیغ کو ایک وہ کر دیا، ایک نظام بنا کے رکھ دیا. یہ موجودہ شورا اس میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. تو محسنین سے بے وفائی، محسنین پر وار کرنا، الزام لگانا، تہمتیں لگانا، یہ آج کی بات نہیں ہے. آئیے اس کی تاریخ پیچھے دیکھیے. 3 بڑے محسن جو صاحب اعمال، صاحب کردار، وزنی خاندانی اعتبار سے، وزنی علمیت کے اعتبار سے، وزنی اعمال کے اعتبار سے. پہلا حاجی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ ان سے اختلاف کریں، آپ ان کی تعلیمات پڑھیں، آپ ان کو خطبات پڑھیں، ان کے بیانات پڑھیں، آپ کو غزالی کی جھلک نظر آئے گی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو مجد الاسلامی رحمۃ اللہ کی جھلک نظر آئے گی رحمۃ اللہ. آپ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نظر آئے گی، بصیرت نظر آئے گی رحمۃ اللہ. حاجی عثمان صاحب 35 سال خدمت کی. کب لگے الزامات؟ حاجی عثمان صاحب کو کارنر کب کیا گیا؟ اسی وجہ سے جس وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کو کیا جا رہا ہے دیوار سے.
یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں کس کی شورا ہے؟ کس نے بنائی ہے شورا؟ کس نے اجازت دی ان کو علماء کو کھڈے لائن لگانے کی؟ اس شورا میں کوئی ایک بھی نہیں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو بنایا ہو. تو چونکہ حاجی صاحب کے گرد جمع ہو گئے تھے اور اٹھنا بیٹھنا حاجی صاحب کو اتنا گھیر لیا کہ حاجی صاحب، ورنہ حاجی صاحب للہیت کا پہاڑ تھے، اعمال میں اتنا وزنی تھے کہ شاید یہ سارے ریونڈ والے ان کی جوتے کی نوک تک بھی نہ پہنچ سکے. لیکن چونکہ گھیر لیا تھا، ان کو تنہا کر دیا تھا اور سارے گرفت میں حضرت صاحب ان کی گرفت میں آ گئے، لہذا ان کو مرکز سے کاٹ دیا گیا، نظام الدین سے کاٹ دیا گیا، علماء کو کاٹ دیا گیا. تو حاجی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے محسنین پروار تبلیغی جماعت کا پہلی دفعہ نہیں ہوا. حاجی عثمان صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی تیسرے امیر، ان کے بعد ان پر الزامات لگنے لگ گئے. تو انہوں نے جوبری میں الگ پھر اجتماع شروع کر دیے تھے، بیانات شروع کر دیے تھے، یہاں تک کہ ان کو نکال دیا گیا، ان کے خلاف فتوے دیے گئے. حالانکہ وہ کمپنی الائنس موٹر کے نام سے تھی، جو ان کے مریدوں کو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کمپنی ختم کروا دی، الزامات لگوائے، کفر کے فتوے لگوائے، ان کو الگ کارنر کیا گیا. کیوں؟ ان جیسا کوئی ٹکر کا نہیں تھا اعمال میں، کردار میں، علم میں، پختگی میں اور اتباع سنت میں اور بیان کرنے میں ان جیسے ٹکر کوئی نہیں تھا. اس لیے 35 سال کی خدمت کو اٹھا کے کباڑا کر دیا. یہ پہلے محسن پروار تھا تبلیغ جماعت کا، اس میں کوئی شک نہیں. مولانا حاجی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ منت کرتے رہے، جب وہ فتویٰ ان کے خلاف دیا جا رہا تھا، وہ خدا کے لیے میری اصلاح کر دو، مجھے جو کر میں کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں جہاں فتوے جاری ہوئے میں جانتا ہوں ان مراکز کو، وہ گئے ان کی منت کی خدا کے لیے فتویٰ نہ دو، میری اصلاح کرو، میں تیار ہوں اس کے لیے. لیکن ہر طرف سے چالیں کھڑی کی گئی، جالیں بنی گئیں، جس طرح مولانا تاج جمیل صاحب کے خلاف کیے گئے. کس اصولوں کی بات کرتے ہو؟ کس تبلیغ کی بات کرتے ہو؟ یہ کہ پہلی دفعہ محسن پروار کیا جا رہا ہے، پہلی دفعہ محسن سے احسان فراموشی کی جا رہی ہے، پہلی دفعہ محسن پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. حاجی عثمان صاحب کو پڑھ لیجئے گا، لگ پتہ جائے گا آپ کو وہ کس پائے کے تھے. غزالی جیسی شخصیت نظر آئے گی آپ کو سامنے، وہ اس پائے کے، اس ٹکر کے تھے. تو ان کو سائڈ کیا گیا مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ. تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے بعد جو شورا بنی، اس میں سے کوئی ایک تو دکھا دیں ابھی. یہ کون لوگ ہیں ریونڈ پر قبضہ کرنے والے؟ جب تک ان کا قبضہ ہے ریونڈ میں ان مکینوں کا، یہ لوگ جو قابض ہیں، تو یہ بے وفائی چلتی رہے گی، احسان فراموشی چلتی رہے گی. یہی ہوگا چونکہ وجاہت کے اعتبار سے، سیادت کے اعتبار سے، قیادت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مولانا تاج جمیل صاحب کا ٹکر کا کوئی نہیں. لہذا ان کے خلاف جال بنے گئے، ان کے خلاف سازشی کی بندے چھوڑ دیے گئے جو ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. میرا دیدو حاجی عثمان صاحب کو کارنر کیا گیا، پھر مولانا صاحب کو کارنر کیا گیا. الزامات کیا لگائے گئے؟ ان کے بیانات ایسے ہیں، بھی اصلاح کی جا سکتی تھی نا. آپ سارے